اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، 1000 سال سے چھپی ہوئی خفیہ دعا، جو بھی اس دعا کو اس طرح سے پڑھ لیتا ہے اس کا ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ سب تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، رب العالمین اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس کائنات کا وہی خالق ہے، وہی رب السماوات والارض ہے، بشمول انسان تمام ذی حیات کا رازق ہے۔ اس کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح و تمحید میں مشغول ہے، ذرہ ذرہ پتہ پتہ اس کی توحید پر دلالت کرتا ہے۔ وہی بڑی عظمت، بڑی شان و کبریائی اور زبردست قدرت اور حکمت والا ہے۔ وہی یکتا اور بے مثال ہے، سب سے بے نیاز اور سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ساری کائنات میں اللہ کی بادشاہت اور حاکمیت ہے، وہی حاجت روا اور سب سے اعلیٰ ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ ساری کائنات میں نہ کبھی کوئی ایسا تھا اور نہ ہوگا جو اللہ کی مانند ہو۔ اللہ کا کسی بھی لحاظ سے کوئی ہمسر نہیں، وہ تنہا ہے، تمام صفات عالیہ کا مالک ہے، تمام اختیارات اسی کے قبضۂ قدرت میں ہیں۔ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کی نافرمانی کے سبب اسے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہی قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا۔ اسے ہر چیز کا علم ہے اور وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ حی اور قیوم ہے، وہی اول و آخر ہے، ظاہر و باطن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت تک کے انسانوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم نازل فرمایا۔ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فصیح و بلیغ کلام ہے، جو انسان کے لیے کامل ہدایت نامہ، رشد و ہدایت کا سرچشمہ، مکمل دستور عمل اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، قرآن حکیم کی تفسیر و تشریح ہے۔ دین اسلام قرآن اور سنت پر مشتمل دین فطرت ہے۔ ناظرین، دنیا اور آخرت میں فلاح و کامیابی کا دار و مدار دین اسلام کی پیروی پر ہی موقوف ہے۔ قرآن حکیم حکمت یعنی عقل و دانش کی باتوں کا مخزن ہے۔ قرآن حق ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت، بشارت، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت، رحمت، بصیرت اور شفا ہے۔ حق و باطل میں فرق دکھانے والی کتاب ہے، علم و حکمت اور اخلاقی تعلیمات کا منبع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات، قدرت و حکمت کو کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب قرآن ہے۔ انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر محیط ہدایت نامہ ہے۔ قرآن حکیم انسان کو نظام قدرت پر غور و فکر، تدبر و تفکر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ناظرین، وہ انسان کو قدرت کے مظاہر پر گہری نظر، مطالعہ اور مشاہدہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ انسان کی تخلیق اور اس کے وجود میں، سورج، چاند، تاروں کے نظام میں، حیوانات، نباتات و جمادات میں، دن رات کے رد و بدل میں، دریا و سمندر، زمین و آسمان میں، حق تعالیٰ کی توحید و وحدانیت، قدرت و حکمت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ براہین و دلائل ہیں کہ انسان ان پر غور کرے۔ یہ نشانیاں انسان کو اس امر کا یقین دلانے کے لیے کافی ہیں کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا اور وہی اکیلا اس پوری کائنات کا تدبیر کرنے والا اور فرما روا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، خدا تعالیٰ نے اپنے سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے کبھی بطور خود اور کبھی قوم کے مطالبے پر ایسی ایسی نشانیاں نازل فرمائیں جو انبیاء اور رسول کی تصدیق کا باعث بنیں اور معجزہ کہلائیں۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی قوم کے تمام کافروں کو طوفان آب سے غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جو کشتی پر سوار تھے، بس انہیں بچایا۔ اللہ رب العزت نے کشتی کے تحفظ کو رہتی دنیا تک کے لیے نشانی بنا دیا۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے غرور اور سرکشی پر ہولناک عذاب 8 دن اور 7 راتیں پیہم تیز و تند ہوا کے طوفان نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر اللہ رب العزت نے ایک ٹھوس چٹان سے بطور نشانی ناقہ یعنی اونٹنی نکالی، اور ناقہ کو ہلاک کرنے پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو ہیبت ناک آواز، چیخ اور کڑک سے ہلاک کر دیا۔
بادشاہ نمرود اور اس کی رعایا نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں جلانا چاہا تو اللہ رب العالمین کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن گئی، جو ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کے لیے معجزہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں دمبہ ذبح کروا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیات بعد الموت یعنی مر جانے کے بعد جی اٹھنے سے متعلق اللہ سے سوال کیا کہ وہ کس طرح ایسا کرے گا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ چند پرندے لو، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے سامنے والے پہاڑ پر ڈال دو، کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر انہیں پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور جب انہیں آواز دی تو سب پرندے اپنی اپنی شکلوں میں زندہ ہو کر اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ صفا اور مروہ اور حجر اسود اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ ناظرین، قوم لوط علیہ السلام کی تباہ و بربادی، بذریعہ پتھروں کی بارش، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے اژدہے کا نکلنا، ہاتھ کی ربان میں ڈال کر اور بغل سے ملا کر نکالا تو روشن سفید چمکتا ہوا نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر پر عصا کا مارنا اور اس میں سے 12 چشموں کا بہہ نکلنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا میں عصا مارنا، دریا کا پھٹ جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کا اس میں سے بچ کر نکل جانا، اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کا دریا میں غرق ہو جانا اللہ کا معجزہ ہی تھا۔ من و سلوہ کا نزول ہونا، پہاڑوں اور پرندوں کا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرنا، لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دینا، حضرت داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم دے دینا، تیز ہوا اور جنوں کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دینا، حضرت ایوب علیہ السلام کا زمین پر لات مارنا، نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی اور پینے کے لیے شیریں پانی کا نکلنا، حضرت یونس علیہ السلام کو جب ایک مچھلی نے نگل لیا تو مچھلی کے پیٹ میں وہ گریہ زاری کرنے لگے کہ اے پروردگار، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ ناظرین، اس پر اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو ایک صاف جگہ پر اگل دیا اور آپ زندہ بچ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خدائی حکم سے ہونا، مٹی سے پرندے جیسا ڈھانچہ بننا اور اس میں پھونک مارنا تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگا۔ مادرزاد اندھے پھل بیری کے مریض کو تندرست کرنا، مردوں کو زندہ کرنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے جو اللہ رب العزت کی مشیت اور اس کی مرضی سے ظہور میں آئے۔ اصحاب کہف اور ان کے کتے کا قصہ اللہ کی عظیم نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی معجزات عطا فرمائے، اور ناظرین، سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے عالم بالا تک جانا، چلچلاتی دھوپ میں بادل کے ٹکڑے کا آپ کے سر پر سایہ کیے رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی برکت سے کڑوے پانی کا میٹھا ہو جانا، کثرت آب، کثرت طعام، بیماریوں کی شفا یابی، ابو بکر صدیق کے وجود سے سانپ کے زہر کا اثر ختم ہونا، علی المرتضیٰ کی آنکھوں سے آشوب کا زائل ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور پذیر ہوئیں۔ ناظرین، اللہ کا فرمان ہے کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ سیدھے راستے لگ گیا، اور جو کوئی اسلام کے سوا اور کسی دین کا طالب ہوگا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا، یا پورے کے پورے داخل اسلام ہو جاؤ، عبادت کرو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف تمہیں بلاتا ہے، سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ بھائیوں اور بہنوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی ہی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک تو اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسری اس کے نبی یعنی میری سنت، ہماری دعا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین محترم، آج کا یہ وظیفہ بڑا آسان اور بڑا مجرب ہے۔
اس وظیفے کے بارے میں ہر شخص کو نہیں پتہ، لیکن جس کو پتہ چل جاتا ہے وہ غنی ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں رزق میں اتنی برکت آتی ہے کہ اس سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ عمل بڑے خاص لوگوں سے میرے پاس پہنچا ہے۔ جو شخص اپنے حالات بدلنا چاہتا ہے، اپنی زندگی اچھی گزارنا چاہتا ہے، تو یہ مختصر اور خاص سا عمل کر لے۔ روزانہ نماز ظہر کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور صرف 3 دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ آپ اس کے اثرات، اس کے معجزات، اس کی برکات خود اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، جو شخص کہتا ہے کہ میں امیر ہونا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے کاروبار میں برکت آئے، میرے رزق میں برکت آئے، مجھے کبھی رزق کی تنگی نہ آئے، وہ بندہ نماز ظہر کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھنا شروع کر دے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کرتے ہوئے نیت کر لینی ہے۔ اور نیت کس چیز کی کرنی ہے؟ نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ اللہ، میں یہ عمل شروع کر رہا ہوں تیری رضا کے لیے، تو مجھے اس کے اندر کامیابی عطا فرما اور میرے گھر کو مال و دولت سے بھر دے۔ تو جو بندہ اس نیت کے ساتھ اس عمل کو کرتا ہے، اس کے گھر کو اللہ دولت سے بھر دیتا ہے اور پھر اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ ناظرین، یہ عمل کی طاقت ہے، یہ اس عمل کا خاصہ ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے وہ اس میں مبارک پڑھنا ہے جو بڑا ہی خاص ہے اور رزق کے حوالے سے اور رزق میں برکت کے لیے بڑا اہم عمل ہے۔ اللہ والو، بہت اہم نقطہ بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں، 1-2 باتیں وہ ہیں کہ جن پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ان 2-3 باتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ وظیفہ بھی ساتھ کرتے رہیں گے، اور جیسے جیسے ان شرائط پر آپ کا عمل رہے گا تو آپ کے اس عمل کے اندر بھی تاثیر مزید بڑھتی جائے گی، اور آپ میں سے ہر شخص یہ عمل کر سکتا ہے۔ ناظرین، نماز ظہر کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور صرف 3 دن مسلسل بغیر ناغہ کیے پڑھنا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز جو آپ نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ جسے پڑھنے سے اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، وہ ہے درود پاک۔ ناظرین کرام، کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہیں جو میں آپ کو اپنے پہلے وظائف میں بھی بیان کر چکا ہوں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو پہلی دعا آپ نے پڑھنی ہے، دل میں جو بھی مقصد رکھیں گے، جو بھی ارادہ کریں گے کہ میرا یہ ارادہ ہے، میرا یہ تصور ہے، یہ نیت ہے، آپ کو اسی طرح کا پھل ملے گا۔ یہ اس عمل کا اسلوب ہے، یہ اس عمل کی طاقت ہے۔ سب سے پہلے چیز کیا ہے کہ صرف اور صرف 11 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ناظرین، صرف اتنے سے کلمات پڑھنے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور صبح ہوتے ہی انشاءاللہ آپ کی مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، اس بندے کی تقدیر بدل جائے گی جو شخص لگاتار 3 دن یہ عمل کرے گا۔ سب سے پہلی چیز، آج کے وظیفے کی ترتیب کو آپ نے خود یاد رکھنا ہے۔ میرا کام بتانا ہے، آپ کا کام اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنا اور اسی ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے جو کلمات پڑھنے ہیں وہ صرف اتنے سے الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اور ناظرین، اس کے کمالات دیکھیں، آپ سمجھیں گے شاید یہ بالکل تھوڑا سا عمل ہے، مجھے کیا ہونے والا ہے، مجھے اس سے کیا ملنے والا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آگے جو کلمات، جو دعائیں آ رہی ہیں وہ آپ نے زندگی میں شاید پہلی مرتبہ کرنی ہے، اور میں حقیقت بتا رہا ہوں، آپ یہ عمل واقعی پہلی بار کریں گے۔ عمل کرنے کے بعد رزق آپ کے پاس اتنا آتا ہے کہ آپ کا گھر رزق سے بھر جاتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس بندے کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، کسی چیز کی کمی اسے نہیں ہوتی۔ جب یہ عمل آپ کر لیں گے، اب اس تسبیح کو جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے، جو پہلے کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کی تعداد کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اس سارے کے سارے عمل کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، اور یہ پہلی آیت جو میں نے آپ کو بتائی ہے اسے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ یعنی درود پاک پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کرنا ہے، کیونکہ دیکھیے، جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جاتا ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ دوسری بات جو اس میں ہے آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے ان باتوں پہ عمل کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کھانا کھانا ہے تو 2 وقت کھانا کھانا ہے، 3 ٹائم کھانا کھانا ہے۔ جتنے وقت بھی آپ نے کھانا کھانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا ہے، اور اس کو بھولنا نہیں ہے۔
صرف 3 دن مسلسل میری باتوں پر عمل کر لیں، اور اگر اس وظیفے سے آپ کو اس قدر تاثیر نہ ملے جیسے میں بتا رہا ہوں تو چاہے آپ یہ عمل چھوڑ دیجئے گا۔ آپ کے دل کے اندر جو بھی خواہش ہے، اب دل کے اندر دولت کی خواہش بھی ہو سکتی ہے، گاڑی بھی ہو سکتی ہے، بنگلہ بھی ہو سکتا ہے، جو کچھ بھی دل میں سوچیں گے، لیکن ہو جائز بات، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر ناجائز خواہش کریں گے تو آپ کفر کی طرف بڑھ جائیں گے، اور پھر زندگی اور آخرت دونوں تباہ کر بیٹھیں گے، دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، دیکھیے قدرت کا بڑا عجیب نظام ہے کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اللہ اس کو زیادہ پیدا فرما دیتا ہے تاکہ انسانوں کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ مثلا نمک کی اتنی کثیر ضرورت ہے، روٹی سالن وغیرہ نمک کے بغیر بدمزہ ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص کے کھانے میں نمک کی ضرورت ہوتی ہی ہوتی ہے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو یا بادشاہ ہو، اپنے کھانے میں نمک کا استعمال لازمی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سمندری نمک ہے، اللہ نے پھر نمک کے پہاڑوں کے پہاڑ پیدا فرما دیے۔ اور ناظرین، یہ اس مالک کا نظام ہے، اس لیے آپ جو تصور کریں گے مالک اسی قدر آپ پر کرم فرمائے گا۔ لیکن جو ایک اس کے ساتھ شرط بتائی ہے کہ کھانے سے پہلے جب بھی کھانا کھائیں یا پانی پئیں تو بسم اللہ لازمی پڑھیں، اور جب آپ یہ کھانا مکمل کھا لیں اٹھنے لگیں تو ایک مرتبہ اتنا ضرور کہنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کھانا کھلایا، تو نے مجھے پانی پلایا۔ لازمی ان 2 باتوں پر عمل آپ نے کرنا ہے، اور 3 دن لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ 3 دن آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی دن ہوں گے، کیونکہ یہ بڑا عزم ہوتا ہے۔ اب جو پہلے میں نے آیت بتائی اس کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو دعا بتانے لگا ہوں وہ بھی آسان سی اور بالکل سادہ سی ہے، لیکن کمالات اس کے اس قدر زیادہ ہیں کہ آپ کو میں کیا بتاؤں۔ جو بندہ یہ پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور وہ الفاظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صرف اتنے سے الفاظ ہیں، اتنا ہی پڑھنا ہے کہ بے شک اللہ کی ذات پاک ہے، سب اسی کی تعریفیں ہیں، اسی کا سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، آپ نے اس کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دیکھیے، اگر ایک مرتبہ ویڈیو مکمل دیکھنے سے سمجھ نہیں آتی تو دوبارہ دیکھ لیجئے، چاہے تو ساتھ ساتھ کہیں لکھ لیجئے، لیکن امید ہے کہ یہ عمل آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تعداد لکھتے جائیں ساتھ ساتھ، اور نہیں بھی لکھنا تو آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائے گا۔ یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے، لیکن اگر آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے اور اس عمل کو اپنے پاس محفوظ کر لیں گے تو یہ ساری زندگی فائدہ دینے والا عمل ہے، یہ نسلوں کو فائدہ دینے والا عمل ہے۔ صرف زندگی میں ایک بار ہی کرنے سے وہ کچھ ملتا ہے کہ بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہ مقام بھی مل سکتا ہے، مجھے بھی یہ عزت مل سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، اللہ فرما دیتا ہے اس کی ذات ہے معاف فرمانے والی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، جتنی تعداد بتائی ہے اسی کے مطابق پڑھنا ہے، سب کی بالکل تھوڑی تھوڑی سی تعداد ہے، بڑا آسان سا، بڑا مجرب، لیکن بڑا ہی پرتاثیر وظیفہ ہے۔ اب تیسرے نمبر پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر کون سی دعا پڑھنی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے صرف اور صرف استغفر اللہ کی تسبیح کرنی ہے، یعنی مولا میرے گناہوں کو بخش دے، مجھ سے جو خطائیں ہو چکی ہیں مجھے ان پر معاف فرما۔ بندے کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اگر وہ بندہ توبہ کر لے تو اللہ گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور اگر وہ توبہ مزید کرے اور گناہ نہ کرے اللہ مزید اس نقطے کو بڑا کر دیتا ہے۔ وہ جو نقطہ اس کے دل پر لگا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، پھر بھی اگر وہ گناہ کرتا رہے وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس بندے کا پورا دل ہی سیاہ کر دیتا ہے۔ پھر اس بندے کو کچھ بتایا بھی جائے تو اس کا وہ کام کرنے کا دل نہیں کرتا، نیکی کی طرف اس کے قدم نہیں اٹھتے، اس کو نیکی کی بات کہی جائے تو وہ نیکی کا کام کرنے کو بھی راضی نہیں ہوتا۔ نماز کا کہا جائے تو کہتا ہے دل نہیں کرتا، قرآن کا کہا جائے تو کہتا ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، کچھ بھی کہا جائے، نیکی کی بات اس کے سامنے کی جائے وہ بے چین ہو جاتا ہے، بے سکون ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جس کا دل سیاہ ہو چکا ہے،
کہیں یہ علامتیں آپ کے اندر تو نہیں ہیں، کہیں اس کی وجہ سے آپ کا دل تو سیاہ نہیں ہو چکا؟ کہیں اگر ایسا ہے تو آپ لازمی استغفار کی تسبیح کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی رضا سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے دلوں کی سیاہی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، اب آپ نے چند ایک چیزوں سے پرہیز بھی کرنا ہے۔ ان چیزوں میں ایک تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر آپ نے پانی نہیں پینا، اور جلدی جلدی آپ نے نماز نہیں پڑھنی، منہ سے چراغ نہیں بجھانا، دانت سے ناخن نہیں کاٹنے، دامن یا آستین سے منہ صاف نہیں کرنا۔ ان باتوں پہ عمل بھی کرنا ہے، اور یہ اس عمل کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ صرف 3 دن ان باتوں کا پرہیز کر لیں۔ ناظرین، اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں، دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ استغفار جو میں نے پڑھا ہے، اس کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، صرف اور صرف 7 بار۔ اس کے ذکر سے، اس کے ورد سے جو بھی آپ کے دلوں کے زنگ ہوتے ہیں، سیاہی ہوتی ہے، وہ مٹ جاتی ہے۔ لیکن اس سیاہی کو آنسو کے ذریعے بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب میری کوشش ہے کہ میں یہ عمل آپ کو مکمل اسی ترتیب کے ساتھ سمجھاتا جاؤں، تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور آپ اس عمل کو جلدی کر کے غموں سے نجات پا سکیں۔ کہتے ہیں کہ یہ عمل غموں سے نجات پانے کا آسان سا نسخہ ہے، تو کوشش کریں کہ جو 3 دن آپ کو عمل کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوشش کیجئے کہ آپ باوضو حالت میں رہیں۔ حالت وضو میں رہنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے بعد اب آپ نے چوتھے نمبر پر جو صورت پڑھنی ہے ناظرین، وہ بھی چھوٹی سی صورت ہے۔ ناظرین، جب آپ نے یہ عمل کرنا ہو تو چاہے ویڈیو چلا لیں، جہاں پہ ہیں میں نے پہلی دعا پڑھی، میرے ساتھ پہلی دعا پڑھ لیں، دوسری پڑھی، دوسری میرے ساتھ پڑھ لیں، تیسری پڑھی، تیسری میرے ساتھ پڑھ لیں، چوتھی پڑھی، چوتھی میرے ساتھ پڑھ لیں۔ ناظرین، جتنی تعداد بتائی جائے اتنی ہی پڑھیں۔ ناظرین، چابی ہے، اگر وہ تالے کو لگائی جائے تو وہ کھل جاتا ہے، اگر اس چابی کو توڑ دیا جائے، اس کا ایک بھی دندہ توڑ دیا جائے یا چھوٹا کر دیا جائے، یا وہ چابی پوری نہ لگائی جائے تو وہ تالا نہیں کھلے گا۔ اسی طرح اگر عمل کے اندر آپ منمانی کریں گے، اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر آپ بھی اپنی قسمت کا تالا نہیں کھول سکتے، اپنے مقدر کا تالا نہیں کھول سکتے۔ وہی کھول پائے گا جو بندہ اس پر عمل کرے گا۔ ناظرین، آپ نے آخر میں سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ میرے خیال میں یہ پورا عمل چند منٹوں کا ہے، 2 منٹ سے زیادہ کا یہ عمل نہیں، بس سمجھاتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگا ہے۔ کچھ چیزوں پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور کچھ چیزوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو سمجھائی جائیں، آپ کو بتائی جائیں، تاکہ آپ دیکھیں جتنا یقین کامل ہوگا، جتنا یقین پختہ ہوگا، اتنا ہی آپ کو یہ عمل فائدہ دے گا۔ بس آپ نے اس عمل کو جو میں نے کہا ہے، دل کے اندر اپنا مقصد رکھنا ہے، اور وہ مقصد آپ کا عمل کے دوران آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، مقصد سے آپ نے نہیں ہٹنا۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے سے آپ کو انشاءاللہ ظالموں پر غالبہ بھی رہے گا۔ کوئی شخص بیمار ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے گا۔ کوئی شخص غیبی مدد چاہتا ہے تو انشاءاللہ غیبی مدد بھی ملے گی، اور انشاءاللہ کیونکہ اس کے اندر وہ الفاظ بھی موجود ہیں جو قید کا تالا خود کھول دیتے ہیں، تو قیدی کو رہائی کی نیت سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مومنین کی، خاص کر جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔